پاکستان کے ڈراماز میں اکثر ہی پختونوں کے کلچر کو، ان کے امیج کو اس طرح پورٹری کیا جاتا ہے جس کا پختونوں کے کلچر اور ان کے امیج سے کوئی مواصلت ہی نہیں ہوتا۔ وہ بالکل ڈفرینٹ طرح کی چیزیں جو ہے پورٹری کرتے ہیں اور پختونوں کا کلچر یا امیج جو ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے۔ اکثر میں ڈراماز پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ جو پاکستان میں بنائی جاتی ہے اس کے حوالے سے میں اکثر ریاکس کرتا بھی ہوں، لیکن اکثر ڈراموں میں اس طرح کی کسی پورے ڈرامے میں ایک کریکٹر جو پختونوں کا شو ہوتا تھا اس میں اکثر پختونوں کی پروفائلنگ ہوتی تھی۔ لیکن اب ایک ڈرامہ چل رہا ہے جیو ٹیلی ویژن پہ، اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت ہی منفرد ہے، وہ باقی ڈراموں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پورا ڈرامہ ہے یہ پورا کا پورا جو ہے انہوں نے ان میں پختونوں کو پورٹری کیا ہے اور پختونوں پر خاص طور پہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہے، اور ڈرامہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ڈرامے کا نام جو ہے وہ خے ہے، اور خے جو ڈرامہ ہے یہ منفرد اس لیے ہے کہ اس میں جتنی بھی لوگ ہیں وہ سارے انہوں نے پختون شو کرائی ہے۔ اس ڈرامے پر بات کرنا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ڈرامے میں جو انہوں نے چیزیں شو کی ہے، جو لوگوں کو دکھا رہی ہے، پورا پاکستان اس ڈرامے کو دیکھ رہا ہے اور بہت زیادہ اس ڈرامے کی ویورشپ جو ہے وہ جا رہی ہے، اور پختون اگر اس ڈرامے کو دیکھیں گے تو ان کو تو جھوٹ لگے گا، لیکن جو باقی لوگ اس ڈرامے کو دیکھیں گے ان پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا پختونوں کا یا ان کے کلچر کا یا ان کے امیج کا یا ان کے ثقافت کا، یہ اس لیے میں آپ لوگوں کو آج اسی چیز کے طرف جو ہے آپ لوگوں کا توجہ جو ہے وہ مرکوز کرانا چاہ رہا ہوں کہ بطور صحافی میں بھی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بطور پختون مجھے بھی اندازہ ہے کہ جو ڈرامے میں انہوں نے لوگوں کے سامنے جو کچھ بھی رکھا ہے کیا وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈرامہ ہے اس میں دو جو پرومیننٹ کریکٹرز ہیں ان کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، ایک در فشاں ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیصل قریشی ہے۔ فیصل قریشی کا نام ڈرامے میں چنار خان ہے اور در فشاں کا نام جو ڈرامے میں ہے وہ زمدہ ہے۔ جو دو فیملیز پختون ہے اور ایک فیملی جو ان میں سے ہوتی ہے در فشاں والی جو فیملی ہے، زمدہ اصل میں ان کا کریکٹر کا نام ہے، وہ جو فیملی ہے وہ باہر سیٹل ہوئی ہوتی ہے، اور جو چنار خان کی فیملی ہے وہ گاؤں میں ہوتے ہیں اور دونوں کے آپس میں دشمنی ہوتی ہے۔ لیکن زمدہ کے والد صاحب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب وہ باہر کیونکہ ایجوکیٹڈ کلاس ہوتے ہیں اور بڑے ایجوکیٹڈ فیملی ہوتی ہے، وہ واپس آتے ہیں اپنے گاؤں میں، اور جب واپس بھی آتے ہیں تو زمدہ کے جو والدہ صاحبہ ہے وہ ان کو کہتی ہیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ کا جو یہ ڈیسیجن ہے یہ آپ واپس لے لیں، کیونکہ گاؤں میں جب جائیں گے تو ہمارے تو ان کے ساتھ چنار خان اور ان لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے، تو ہمارے بچے اور بچوں پر اس چیز کا جو امپیکٹ ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ڈیسیجن لیا ہوتا ہے، وہ گاؤں میں آتے اور وہ ان کا اس میں کہنا ہوتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں گے اور میں ان کے ساتھ صلح صفائی کر لوں گا اور ہماری بات ختم ہو جائے گی، دشمنی کو میں آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا۔ ورنہ جو زمدہ کے گرینڈ فادر ہوتے ہیں چنار خان کی فیملی نے ان کو مارا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم صلح صفائی کر لیں گے، ہم واپس آ جائیں گے۔ جب وہ واپس آتے ہیں اور وہ چنار خان کی فیملی میں چلے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم یہ دشمنی کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہے اور ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو چنار خان کے والد صاحب ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگ اپنی دشمنی کے بدلے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کو وہاں پر جو ہے بتا دیا کہ ہم دشمنی کے بدلے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم یہ چیز ختم کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو اگلے 2-3 دن بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زمدہ کی فیملی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور چنار خان کے جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ اب تو ہماری صلح صفائی ہو گئی ہے، اب ہماری دشمنی نہیں ہے بیچ میں، تو اب آپ کی بیٹی کی جو شادی ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور یہ جو چنار خان ہوتا ہے ان کی ویسی بھی 2 شادیاں ہوئی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو رشتہ میں پہلے سے طے چکا ہو تو اب یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ وہاں پر ہی ان کے اپنی فیملی میں وہاں پر وہ منگنی کا ہی جو وہاں پر ان کا سرمنی ان کی ہوتی ہے وہ جاری ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے بیچ میں ہی سارا معاملہ خراب کر دیتے ہیں اور زمدہ کے والد صاحب کو اور ان کے کزنس کو وہاں پر 3 لوگوں کو وہ مار دیتے ہیں، اور زمدہ کی جو والدہ صاحبہ ہے وہ اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چنار خان کی فیملی زمدہ کو اٹھا کر اپنے گھر لے کے جاتی ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ شادی بھی کرتی ہے۔ تو اصل میں جو ان میں 3-4 پوائنٹس ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ وہ پوائنٹس پختونوں کے کلچر کو یا ان کی جو ثقافت ہے، جو ان کی ٹریڈیشنز ہے، اس کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں کرتے۔
بالکل ڈفرینٹ اور پتہ نہیں اپنی بنی بنائی ہوئی چیزیں انہوں نے اس میں شو کی ہے، جو پختونوں کے رواج، پختونوں کی روایات اور پختونوں کے کلچر کے ساتھ کوئی مماثلت اس کا نہیں ہوتا۔ ان میں 3-4 چیزیں یہ ہے۔ ایک تو جب بھی یہاں پر دشمنی ہوتی ہے اور آپس میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کبھی بھی وہ بندہ جن کی دشمنی ہوتے ہے وہ اکیلے دوسرے بندے کے گھر نہیں جا سکتا، پاسبلٹی ہی نہیں ہے، یہ انتہائی مشکل ہے، وہ تو اس کی پاسبلٹی نہیں ہے، اور وہ اس ڈرامے میں ان کے گھر چلا جاتا ہے۔ اگر وہ ان کے گھر چلا بھی گیا تو اس کے بعد وہاں پہ فل سٹاپ لگ گیا اور اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ چنار خان کی جو فیملی ہے وہ جب وہاں پہ آتی ہے تو وہاں پر دوبارہ وہ قتل کرتے ہیں، 3 لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ نے ہمیں اپنی بیٹی نہیں دی، ورنہ اس کے تو ویسی بھی آپ لوگوں کو میں جس طرح پہلے کہا کہ ان کی منگنی وہاں پر ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر 3 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ دوسری غلطی، تیسری غلطی یہ ہے کہ پختون جو ہے وہ کبھی بھی اپنے عورتوں کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ چاہے ان کے دشمن کیوں نہ ہو، لیکن وہ وہاں سے اس خاتون کو، زمدہ جو ہے، ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے کے جاتی ہے۔ یہ ان کی تیسری غلطی ہو گئی۔ جس طرح میں نے کہا کہ کبھی بھی وہ اپنے عورتوں پہ تشدد نہیں کرتے، اور اس معاملے میں انتہائی امن پسند قوم ہے۔ پختون ویسے بھی امن پسند قوم ہے۔ اور جو ان کی اگلی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر ان کے لے کے جاتے ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے اور شادی کی پہلے رات پہ وہ وہاں پر جو ان کا جو بیڈ روم ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، وہ ڈیکوریشن میں بیڈ کے ہر سائڈ پہ انہوں نے بندوقیں رکھی ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے اتنے دوست ہیں، پورا پختونخوا دیکھا ہوا ہے، میرا خود بھی وہاں سے تعلق ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر کبھی بھی شادی میں اس طرح کی چیزیں میں نے نہیں دیکھی جہاں پر بیڈ کے ہر سائڈ پہ آپ بندوقیں رکھ لے اور یہ آپ ثابت کرنا چاہے کہ یہ پختونوں کا کلچر ہے۔ یہ لہٰذا پختونوں کا کلچر نہیں ہے، لیکن اس ڈرامے میں انہوں نے یہ سب کچھ شو کیا ہے۔ ان کے 4 غلطیاں یہ بالکل ڈرامے کے 2-3 ایپیسوڈز میں پہلے میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے یہ 3-4 غلطیاں کی ہے، اور یہ ان کی بیسک وہ چیزیں تھی جو یہ شو کرانا چاہ رہے تھے کہ یہ پختونوں کا کلچر ہے۔ حالانکہ یہ میں نے جو آپ کو بتایا یہ پختونوں کے کلچر میں کہیں بھی نہیں آتا، لیکن اس طرح کے ڈراماز میں پختونوں کے پروفائلنگ کرنا، ان کو اسی طرح شو کرانا، وہاں پر جتنی بھی پختون ہے، پہلے بھی میں نے بتایا، وہ اسی چیز پر اتفاق تو نہیں کریں گے، وہ تو اس کو مانیں گے کہ جھوٹ ہے، لیکن جب بھی آپ ڈراماز بناتے ہیں تو وہ آپ معاشرے کے لیے ان کو ایک اچھی چیز دکھاتے ہیں، اور جو حقیقت ہوتا ہے وہ آپ لوگ ان کو دکھاتے ہیں۔ لیکن اس ڈرامے میں جس طرح کے پختونوں کی پروفائلنگ ہوئی ہے، پختونوں کو جس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس پر ملینز میں ویورشپ آتی ہے، 10 ملینز 15 ملینز اس طرح کی ویورشپ آتی ہے، اور اسی ویورشپ کو آپ لوگ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پختونوں کا کلچر ہے۔ پختونوں کے کلچر کا بھی یہ لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور پختونوں کو بھی اس طرح شو کر رہی ہے جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کے شو کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے یہ جو رائٹر ہے، اس پر تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ کس طرح کا رائٹر ہے جنہوں نے یہ ڈرامہ لکھا ہے۔ کیا ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا؟ انہوں نے کوئی چیز سنی بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کلچر کیسا ہے اور کیسا نہیں، یا انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور بس ایسی ہی ہوا میں انہوں نے ایک چیز چھوڑ دی ہے، اور ایسی ہوا میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس طرح کا ہم ڈرامہ بنا دیں گے، اور پاکستان کے اتنے بڑے چینل پہ یہ ڈرامہ آن ایئر ہو رہا ہے، اور اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ چیک بیلنس کے لیے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ جتنی بھی ادارے ہیں ان کو اس کا بھی ایکشن لینا چاہیے کہ اس طرح کے آخر کیوں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔